ماشاءاللہ کرونا کے بعد اس کی چھٹیوں کا دورانیہ اگر نکال لیا جائے تو ان تینوں طلاب نے تقریباً 1.5 سے پونے 2 سال کے دورانیے میں حفظ کو تکمیل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ باقی طلباء کو بھی اسی شوق اور اسی ولولے اور اسی محبت اور اسی جذبے کے ساتھ اپنے اس حفظ کے معاملے میں جلد از جلد حفظ کی تکمیل کرنے کی توفیق فرمائے۔ عزیز طلباء کرام، اور خصوصاً میں محسوس کر رہا ہوں آج کہ جس طرح حفاظ کے والدین آج یہاں پہ موجود ہیں، ان تقریبات میں باقی طلباء کے والدین کو بھی دعوت دینی چاہیے تاکہ وہ اپنے ان ہونہار بچوں کے ساتھ ادارے میں بیٹھ کر کچھ نہ کچھ وقت اس جگہ پہ، اس ادارے میں، ادارے کے اساتذہ کے ساتھ، ادارے کی انتظامیہ کے ساتھ، منتظمین کے ساتھ انہیں بھی اپنا وقت گزارنا چاہیے، اور ماحول سے، حالات سے، احوال سے انہیں بھی آگاہی ہونی چاہیے کہ ہمارے بیٹے، ہمارے بچے جن اداروں کے اندر پڑھ رہے ہیں، ان اداروں کی انتظامیہ اور اساتذہ کے کیا جذبات ہوتے ہیں، ان کے لیے وہ طلبہ کتنا بڑا خزانہ ہے، اور وہ طلبہ ان کے اعزاز میں کتنی بڑی، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ عزت اور احترام رکھتے ہیں، دلوں کے اندر محبت اور پیار رکھتے ہیں۔ ماحول ملنے سے لوگوں کو آگاہی ہوتی ہے، ماحول ملنے سے لوگ ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، ماحول ملنے سے اگر آج کا یہ روحانی ماحول ہمارے والدین کو دکھایا جائے، اس ماحول کے اندر ان کو بلایا جائے، بٹھایا جائے، یقیناً اس کے بہت سارے اچھے اثرات ہیں، اور ان اثرات کا پھر فائدہ یہ ہوتا ہے کہ طلبہ کے اندر عائز طالب علم جو کمی کوتاہی استاد کو محسوس ہو رہی ہوتی ہے، اور استاد پھر اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے اندر وہ اکیلا نہیں رہتا، اس کے اندر اس کے والدین بھی شامل ہوتے ہیں، والدین کو بھی اپنے بچے کی ان کمزوریوں کا یا ان اعزازات کا پتہ ہوتا ہے۔ والدین جب اساتذہ کے معاون بنتے ہیں تو طلبہ میں نکھار آتا ہے، طلبہ کے اندر تبدیلی آتی ہے، طلبہ کے اندر آداب آتے ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن سے صرف بچہ گھر رہنے کی وجہ سے اس کی والدہ یا اس کے والد واقف ہے، استاد کو نہیں پتہ، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ادارے کے اندر رہتے ہوئے استاد کو طالب علم کی اس کمزوری کا پتہ ہے، اور طالب علم کو اپنی اس کمزوری کا احساس دلانے کے لیے استاد اکیلا ہو جاتا ہے۔ اب وہ دور کرنے کے لیے اس کے لیے کوئی نہ کوئی آداب کی، ادب کی لاٹھی اگر استاد اٹھاتا ہے تو اس وقت پھر والدین کے لیے یہ عمل تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ اگر یہ دونوں ایک پیج پہ ہوں، ایک ہی صفحے پہ ہوں، تو اس میں پھر ان طلاب کی، ان طالب علموں کی وہ کمزوری بھی دور ہو جاتی ہے، اور اساتذہ اور والدین بھی ایک پیج پہ ہوتے ہیں۔ وہ بچہ بجائے ضائع ہونے کے، بجائے کسی نہ کسی چیز کے شکار ہونے کے، وہ بچہ اپنی اس کام میں مزید محنت کرتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ بہت ساری ایسی باتیں جو میرے اور والدین کے ساتھ مل کے طے ہونا ہوتی ہیں، بچہ بچہ ہی ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، لیکن احساسات اس کے بڑے ہوتے ہیں۔ جب بچہ رو کر اپنی ماں سے بات کرتا ہے تو اب بچے کے احساس سے ماں کتنی متاثر ہوتی ہے، والد کتنا متاثر ہوتا ہے، اسے وہ بچے کا اس وقت کا رونا اتنا اثر کر جاتا ہے کہ اس کے ذہن سے استاد کا ادب ہی نکل جاتا ہے، اس کے ذہن سے اس وقت وہ قاری صاحب کی جگہ پہ صرف قاری آ جاتا ہے، اس جگہ پہ، حالانکہ کتنی قاری صاحب کتنے اعزاز کے مالک ہیں، کتنے احترام کے مالک ہیں، کتنے ادب کے مالک ہیں کہ میرے بیٹے کے استاد ہیں۔ اور اساتذہ کے آداب کی اگر تاریخی واقعات دہرائے جائیں، پڑھے جائیں، تو خلیفہ وقت
اپنے بچوں کے استاد کے جوتے اٹھایا کرتے تھے۔ خلیفہ وقت کے بچے اپنے والد کے جوتوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے اور اپنے استاد کے جوتا اٹھانے میں اعزاز سمجھتے تھے۔ لیکن یہ دوریاں جو ہیں یہ ہر طرف سے ہمیں دور کر رہی ہیں۔ تو میں اپنے بڑے بھائی حافظ خالد صاحب سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ ایسا ہمیں ماحول بنانا چاہیے۔ اساتذہ سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ وہ ان چھوٹے چھوٹے ننھے منھے پھولوں کے والدین کے ساتھ رابطہ رکھیں۔ رابطہ بہت بڑی چیز ہے۔ رابطہ جو ہے، جو ہمیں 1.5 سے پونے 2 سال تک کی مدت پہ ہمیں حفظ کی تکمیل پہ لے کے گیا ہے، یہ رابطہ ہمیں سال سوا سال کے اندر ہی بچے کو کامیاب کر دے گا۔ یہ باتیں سامنے ہیں۔ بچہ ضائع کب ہوتا ہے؟ جب رابطے نہیں ہوتے۔ بچہ گھر کی سستی والد کے سامنے نہیں آتی۔ اچھا، جب رابطہ ہوتا ہے تو روزانہ والد پوچھتا ہے۔ سکول والے رابطہ ڈائری روزانہ لکھ کے بھیجتے ہیں نا، تو ماں کو سر کی پڑی ہوتی ہے کہ اس کے ڈائری کا کام، اس کا یونیفارم، اس کی جرابیں، ساکس، اس کی یہ ساری چیزیں اور رات کو طے کر کے سوتی ہے۔ کیوں بھائی؟ کہ روزانہ اگلے دن ڈائری پہ لکھ کے آ جانا ہے۔ رابطے کے بڑے فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان بچوں کو جو کامیاب ہو گئے انہیں مزید اپنے قرآن کے لیے قبول فرمائے، اور جو اس مرحلے سے گزر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بد نظری سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ان کی سستیوں کو دور فرمائے، انہیں اس مشن کے اندر، حفظ کی تکمیل کے اندر جو رکاوٹیں ہیں کسی بھی شکل میں، حفظ کی شکل میں، کند ذہنی کی شکل میں، اس لاپرواہی کی شکل میں، اللہ تعالیٰ ہمارے ان بچوں کی ساری یہ باتیں دور فرمائے، اور انہیں اپنے والدین کے لیے، اساتذہ کے لیے، اداروں کے لیے اور اپنی دنیا کی زندگی کے لیے اس مشن کے اندر کامیاب فرمائے، اور ان کے لیے یہ کام، یہ فعل، یہ عمل، یہ حفظ باعث برکت اور باعث عزت بنائے۔ اور اگلا پروگرام کہ یہ تکمیل تو ہو چکی ماشاءاللہ، جی دعا کر دیں۔ تو اس حوالے سے دو چند باتیں اور بھی ہیں، تو وہ یہ باتیں ہیں بھائی، ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارے والدین کے ذہن میں انتظامیہ اور ادارہ کی اشیاء، ان تمام چیزوں کا ادب رہنا چاہیے۔ پھر والدین کے ذہن میں اساتذہ اور اساتذہ کے ساتھ تعلق، اس کو مضبوط اور مربوط کرنا چاہیے۔ یہ جتنا زیادہ مضبوط اور مربوط ہوگا، اس ساری چیز کا فائدہ کس کو ہونا ہے؟ طالب علم کو ہونا ہے۔ طالب علم اپنی سستیوں کو دور کر جائے گا۔ طالب علم اپنے اندر وہ جو جہاں کمی محسوس کر رہا تھا، وہ کمی اس رابطے کی برکت سے دور ہو جائے گی، اور جو اس کا دورانیہ روزانہ کی بنیاد پر لمبا ہو رہا تھا وہ مختصر ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اساتذہ کرام کو بچے کی عمر کی سطح کو دیکھنا چاہیے، اور اساتذہ کرام بچے کے ماحول اور اس کی عادات اور اس کی جو نفسیات ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ بعض اوقات بچے ایسے ہوتے ہیں وہ سزا کے عادی ہو جاتے ہیں، پھر ان کے اوپر وہ محنت جو ہم کر رہے ہوتے ہیں اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ سزا ایسی نہ دی جائے، بعض اوقات سزا کسی کو ملی ہے، خوف زدہ دوسرا بچہ ہو جاتا ہے، وہ بیچارہ اپنے حواس کو بیٹھتا ہے، اسے جو چیزیں یاد ہو رہی ہوتی ہیں وہ بھولنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بچوں کے نفسیات سے استاد کو واقف ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے ڈاکٹر جو ہوتا ہے، سمجھدار ڈاکٹر جس نے یہ ڈاکٹری پڑھی ہوتی ہے، وہ بہت تیز گولی سے اپنا علاج نہیں شروع کرتا۔ وہ پہلے علاج کو شروع کرنے سے پہلے پرہیز بتاتا ہے، پرہیز کے بعد پھر وہ ہلکی بہت مختصر سی گولی یا بہت ہلکی نیڈل والا ٹیکا لگاتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ اس سے ہی اس کو شفا مل جائے۔
اسی طرح اساتذہ کرام کو سزا دینے میں سزا سے دیکھیں، ادب کی لاٹھی کو اسلام نے، شریعت نے منع نہیں کیا۔ آداب، آپ نماز کے عمل کو لے لیں، اگر بچہ سستی کرتا ہے تو اس نماز کو درست کرنے کے لیے، اس پر اس کو قائم کرنے کے لیے شریعت نے کیا حکم دیا کہ 7 سے 10 سال کی عمر تک بچہ اگر نمازی نہیں بنتا تو اس کو ہلکا سزا دیں، تھپڑ شپڑ مار لیں، اسے ڈرا لیں۔ اسی طرح سزا کا جب ہم نے تعین کرنا ہے اپنے بچے کے لیے، سب سے پہلے اس بچے کو اپنی نظر میں یہ دیکھیں کہ یہ میرا ہی بیٹا ہے، یہ میرا ہی بچہ ہے، میرے بچے میں اور اس بچے میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے۔ یہ استاد کے لاشعور کے اندر پختہ ہو جانی چاہیے بات۔ اور جب یہ میرا بیٹا لفظ آ جاتا ہے نا، یقین مانو میری نظر میں میرا بچہ آ جاتا ہے نا، تو پھر استاد کی ہر سوچ اور غلط سوچ سے وہ بچہ پاک ہو جاتا ہے، استاد کو اللہ محفوظ کر لیتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے استاد کے لیے، یہ میرا بیٹا ہے۔ بیٹا مانوس ہو جاتا ہے، بیٹے کے اس بیٹا کہنے سے ذہن کے اندر سے خوف ختم ہو جاتا ہے، پریشانی دور ہو جاتی ہے، اس کو آگے بڑھنے کا اللہ تعالیٰ موقع عطا کر دیتے ہیں۔ پھر سزا اگر دینی ہے تو آنکھوں سے ہی سزا دے لی جائے، اس سے ناراض ہو جائے، اس سے اپنی بات چیت منقطع کر لے، یہ بھی سزا کا ایک حصہ ہے۔ ہم جب طالب علم تھے حفظ کے، اس وقت سب سے بڑی سزا استاد یہی دیتا تھا کہ اپنے کام کاج کے لیے، ضرورت کے لیے ٹوپی لے آؤ، رومال لے آؤ، لوٹا لے آؤ، پانی لے آؤ، اس روٹی لے آؤ، برتن لے جاؤ، تو استاد اس بچے سے فارغ کر دیتے تھے کہ اس سے بات نہیں کرنی، سبق میں سست ہے۔ یقین مانو یہ اس وقت ہمیں سزا دی جاتی تھی، آج بھی اس سزا کا احساس ہے، کیونکہ آج یہ ماحول نہیں ہے۔ بچے گھر سے کھانا لے کے آتے ہیں، گھر سے کھانا، استاد کی خدمت آج ویسے ہی آداب سے باہر نکال دی گئی ہے، اس کے تقاضے اس قسم کے ہو گئے۔ لیکن ایک میں سزا کے طور پر بہت ہی شاق گزرتا تھا یہ استاد کا اپنے شاگرد سے ناراض ہو جانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آج وہ اساتذہ کچھ دنیا میں موجود ہیں، کچھ دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن ان کی وہ باتیں، تربیت والی باتیں، بعض اوقات ایسے ہوتا، بعض اوقات بچوں ایسے ہوتا کہ تربیت کے حوالے سے سبق کا ٹائم ضائع ہو جاتا، لیکن وہ جو بات اس وقت کہنا چاہتے، کرنا چاہتے، کر کے ہی چھوڑتے، تاکہ اس بچے کے اندر یہ بات پکی اور پختہ ہو جائے کہ اس بات کی بنیاد پر اس بچے نے اپنی منزل کو طے کرنا ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے اساتذہ، ہمیں اپنے اساتذہ پر فخر ہے، قاری عبدالرشید صاحب ہوں، قاری اظہر صاحب ہوں اور ان کے دیگر رفقا ہوں، بڑی محنت سے کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو قبول فرمائے۔ بچوں کے ساتھ ہمارے بچے، میرے بیٹے حافظ حمود عبداللہ صاحب نے بھی اسی ادارے سے حفظ کیا، الحمدللہ ہمارے لیے، ادارے کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، اور اساتذہ نے بڑی محبت سے، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اساتذہ میں ایسی کمی نہیں، ایک تمہیداً یہ بات آ گئی جس میں استاد کو بھی اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے طلباء کے ساتھ بچوں والا سلوک رکھنا چاہیے۔ شکایت آ گئی ہے، کوشش استاد یہ کرے کہ اس بچے کی یہ شکایت میں خود دور کر دوں، اگر نہیں ہوتی تو پھر اپنے اس کے والدین کو شامل کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ میرے بیٹے اور اساتذہ کرام اور والدین عظام گزارشات تھی جو میں نے اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالی ہمارے یہاں بیٹھنا، یہ سننا، یہ سمجھنا، یہ آداب کے پہلو جاننا، اگرچہ ان چیزوں کی مجھے خود بہت ضرورت ہے، لیکن الامر فوق الادب کے تحت بڑے بھائی نے حکم دیا کہ آپ ہی چند باتیں کہہ دیں، تو اس حوالے سے میں نے یہ آپ کے سامنے گزارشات رکھی ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ان اداروں کو رہتی دنیا تک قائم و دائم فرمائے۔ اللہ تعالی جن بزرگوں نے، جن علماء نے اور جن تجار نے اس ادارے کو کھڑا کیا ہے،
خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو دنیا میں موجود ہیں ان کے لیے بھی اعزاز کا باعث بنائے، اور جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو ذخیرہ آخرت بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔